آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں مختلف موبائل فون کمپنیز اپنے ڈسٹریبیوٹرز اور خاص طور پہ ڈیلرز کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہیں سیل کے معاملے میں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ کمپنیاں جو اپنے پروڈکشن، اپنے اسٹاک کے لیے مستقل ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ رابطہ کرتی تھیں ریٹ بڑھانے سے قبل اور پرائز گرانے سے قبل، تاکہ ان کے معاملات ڈیلر کے ساتھ ڈسٹریبیوٹر کے صحیح چلیں۔ لیکن ان دنوں ایک عجیب روایت چل پڑی ہے اور وہ بہت تیزی سے فروغ اس میں مل رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پرائز جس کا دل کر رہا ہے وہ پرائز بڑھا رہا ہے۔ بہانے آپ کوئی بھی سمجھیں، ارادے آپ کوئی بھی سمجھیں، لیکن ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پرائز ڈالر کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آ رہا، اور اس سارے جدوجہد میں جو پرائز وار جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر موبائل صارفین کے ساتھ زیادتی تو ہو ہی رہی ہے اور ڈسٹریبیوٹر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ڈسٹریبیوٹرز پرائز بڑھانے یا گرانے کے مجاز نہیں ہیں، یہ سارا سسٹم کمپنیوں کا چلتا ہے۔ ایسے ہی کچھ جو اقدامات ایک کمپنی کی جانب سے کیے گئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ان دنوں مختلف سوشل میڈیاز میں، واٹس ایپ گروپ میں چل رہی ہے۔ وہ ایک سودا جس کے ریٹ موبائل کے فکس کر دیے کمپنی نے، وہ اپنے ایم ڈیز کے ساتھ جو کیا گیا، اس میں آرڈر لیے گئے، پیمنٹ کیش لی گئی، ایڈوانس پیمنٹ لگوائی گئی، اور اس کے بعد اسٹاک مرضی سے دیا گیا۔ مرضی کے باوجود اس میں پرائز 2,000 روپے کا اضافہ تقریباً دیکھا گیا، یعنی مستقل اضافہ دیکھا گیا۔ ایک بار اضافہ ہوا، اس کے اسباب جو بھی تھے، دوسری بار اضافہ کر دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ بظاہر ایک اقدام چل رہا ہے، ایک جس کا کہنا چاہیے ایک سسٹم چل رہا ہے اس ٹائم کہ مال چھپڑ کرو، مال لیے جاؤ اور انڈر گراؤنڈ کیے جاؤ۔ اس کے تحت کمپنی کے ساتھ کچھ ڈیلرز بھی براہ راست اس معاملے میں شریک کار ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی اکثریت ڈیلرز کی جو ہے ان کے پیٹ پہ بھی لات مار رہے ہیں، اور موبائل صارفین کے پیٹ سے لے کے سر سے لے کے ٹوٹل لاتے مار رہے ہیں۔ لات نہیں، اس کو جمع کر لیجئے، لاتے مار رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ نے ایک ڈیلرز کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسٹاک کے لیے اور پیمنٹ کیش لے لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سودا ہو گیا، اور جب ڈیلیوری دی جاتی ہے تو اس میں یا تو کوٹا کم انتہائی کر دیا جاتا ہے، بہانے کچھ بھی ہوں، اقدام کچھ بھی ہوں، اور پرائز بڑھا کے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ان دنوں جو چل رہا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر کسی نے 100 پیس لیے اور اگر 2,000 روپے 100 پیس پہ بڑھا دیے، تو آپ سمجھ لیں 2 لاکھ روپے کا اس پر ڈیلرز کو نقصان ہو گیا۔ ڈیلرز نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ مزے کی بات اس کہانی کی یہ ہے کہ کاؤنٹر سیل نہیں ہو رہی، سب انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ مال کا اسٹاک چھپڑ کر رہے ہیں، کفن پھاڑ کے چھپڑ کر رہے ہیں، اور وہ شاپس پر نہیں بلکہ شاپ کے اوپر گوداموں میں ڈالا جا رہا ہے، تاکہ لوٹ سیل لگا سکیں، پروفٹ جو پرائز کمپنی کی ہے اس سے زیادہ میں فروخت کیا جا رہا ہے اور مستقل کیا جا رہا ہے۔ کچھ کمپنیاں جس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں کئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کمپنی نے ایکٹیویشن کے جو پیسے ہیں وہ اگر کچھ رکھے
2000 یا 1000 یا جو بھی مرضی سے، کیونکہ ڈیلرز نے ایکٹیو آخری دنوں میں کرنا ہوتا ہے، پورا مہینہ ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے ریٹ ایکٹیویشن کے انتہائی کم کر دیے، یعنی 70%، 65-70% کم کر دیے، اور 30%، 35% پر وہ ایکٹیو چارجز لگا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیلرز جو ایکٹیو کر لیں گے وقت سے پہلے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا کسی بھی وجہ سے تو ان کو لاس ہوگا۔ یہ سلسلہ مستقل چل رہا ہے، اور اس کے اندر کالی بھیڑیں شامل ہو چکی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اسٹاک کو دبا کے چل رہی ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے۔ اس سارے معاملے میں موبائل صارفین اور چھوٹے ڈیلر پس کے رہ گئے، کیونکہ ہول سیلر ان کو دے نہیں رہے۔ ایکٹیویشن چارجز جو ہے وہ ڈیلرز کے کم ہونے کے باوجود وہ اسٹاک کی خریداری اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پیچھے مال نہیں آئے گا۔ ایک پری پلان کے تحت یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ مال جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں آئے گا، آپ اس کو اسٹاک کو سوچ سمجھ کے بیچیں۔ تو ہر ڈیلرز ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں جو بڑے ہیں، ٹاپ ڈیلر ہیں، کہ آپ سوچ نہیں پا رہے کہ کس طرح یہ پیسے، کس طرح اسٹاک میں یہ اپنے معاملات چلیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، ان سب جو موبائل مختلف کمپنیوں کے متعلق آپ کو آگاہی دے چکا ہوں کہ وہ یہ اقدام کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ایل سی کھل گئی ہے۔ یہ کہانی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آج سنانی تھی، لیکن اب آپ کو منڈے کے دن اس کے متعلق پوری تفصیل دوں گا آپ کو میں کہ اصل کہانی کیا ہے اس کی۔ خیر، تو ہم چلتے ہیں جناب کہ یہ ان کمپنیوں کے علاوہ ایک معروف کورین برانڈ جو ہے اس کا اقدام قابل تعریف ہے کہ اس نے یہ سارے جھمیلے سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ ایکٹیو کرتے ہیں ٹھیک ہے، نان ایکٹیو کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شاپ پر پڑا ہوا مال ہے اس پر بھی وہ انسینٹیو دے رہے ہیں، جو ایکٹیو ہو گیا اس پر بھی وہ انسینٹیو دے رہے ہیں۔ اس قسم کی شکایتیں نہ پرائز انہوں نے بڑھائے ہیں ابھی تک، اور اس مقابلتاً دوسری جو ان کے ساتھ شریک کار موبائل کمپنیاں ہیں ان میں سے کئی نے پرائز ایک مرتبہ بڑھائے ہیں اور کچھ نے 2 مرتبہ بڑھائے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی اسٹاک پیچھے سے نہیں آ رہا، تو اسٹاک پیچھے سے نہیں آ رہا تو قصور ہمارا ہے یا حکومت کا ہے؟ یعنی موبائل صارفین کا ہے، ڈیلر کا ہے، ڈسٹریبیوٹر کا ہے، کس کا ہے؟ اگر ان کا نہیں ہے تو اس تختہ مشق میں انہیں کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ تفصیل بہت سی آپ کو دینی ہے، لیکن دوست ہمارے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے تفصیل دینے میں۔ تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں ایک سروے کرائے گئے ان کے شہروں کے، ان میں پاکستان کا ایک شہر جو ہے وہ سستا ترین شہر 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے، وہ ہے کراچی۔ کراچی ویسے ہی لوگ کہتے ہیں روشنیوں کا شہر کراچی، جو کہ بدقسمتی سے کہ الیکٹرک اور دیگر مختلف وجوہات کی بنا پر ان دنوں روشنیوں کا شہر کم اور تاریکیوں کا شہر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہربانی کہ الیکٹرک کی اگر شامل اسی طرح رہی تو مزید بڑھے گا۔ تو بات ہو رہی ہے سستے ترین شہر میں، تو پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کا ایک شہر سستا ترین شہر ہے، ٹاپ 10 میں اپنی پوزیشن بنا چکا ہے، 6ٹھی پوزیشن پر چل رہا ہے، اور اس میں طرابلس ہے، اس میں تہران ہے، اس میں تاشقند ہے، اس میں اور کئی ممالک ہیں، لیکن کراچی پاکستان کے ایک بڑے شہر کی حیثیت سے جس کی آبادی کئی کروڑ پر مشتمل ہے، اس کے باوجود دنیا کے کئی شہروں میں 6ٹھی پوزیشن میں
آ گیا۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب سے غریب آدمی بھی کراچی میں کھانا 2 وقت کا مناسب دام میں حاصل کر سکتا ہے بنسبت دیگر کئی ممالک کے۔ اس میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر جو ہے وہ حسب معمول جو چل رہا ہے زیادہ تر وہ ہے سنگاپور۔ تو سنگاپور میں تفریح ممالکوں میں سے ایک ملک ہے سنگاپور، اور پاکستان سے بہت سارے لوگ سنگاپور کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ یہاں اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ سنگاپور مہنگے ترین شہروں میں فرسٹ پوزیشن کا حامل ہے۔ تو کراچی کے شہریوں کو مبارکباد کہ انہوں نے اپنے دروازے مہنگائی کے خلاف کھول رکھے ہیں اور لوگوں کو کھانے پینے سے محروم نہیں رکھتے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، فی امان اللہ۔